السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز ایجی. سر عامر میرے ساتھ موجود ہیں. جانیں گے ان سے آج کے IMF کی جو فریش کنڈیشنز ہیں پاکستان کے لیے وہ کیا ہونے والی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. نیول ایکسرسائزز جو ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سر ٹیرر اٹیک ایٹ آسٹریلیا، جو آسٹریلیا میں جو اٹیک ہوا ہے اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی جانیں گے ہم سر عامر کے ساتھ. سر عامر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسی ہیں فاطمہ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سر IMF کی جو فریش کنڈیشنز ہیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اب کیا نئی کنڈیشنز آ گئی ہیں. اچھا دیکھیے، پہلے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ IMF جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ فنڈ ہے، جس کا مطلب ہے وہ کوئی عالمی بینک نہیں ہے. وہ ایک بینکنگ سسٹم سے نہیں چلتا بلکہ وہ ایک مانیٹرنگ سسٹم سے چلتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ گورنمنٹ، کسی بھی گورنمنٹ کے جو ایکسپینس ہیں اور اس کی جو انکم ہے اس کو بیلنس کیا جائے تاکہ وہ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی طرف نہ جائیں، وہاں پہ بے روزگاری نہ ہو. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی مانیٹر ہوتی ہیں. دیکھیے آپ کا جو اس دفعہ کا IMF کا پروگرام ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ نے انالائز کرنا تھا. لائک آپ کا جوڈیشل سسٹم کیسا چل رہا ہے، آپ کی جو سول بیوروکریسی ہے انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں کیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ تو وہ چیزیں جو ہمیں بڑے سال پہلے کر لینی چاہیے تھی، تب ہم نے نہیں کی، آج ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے دیر آئے درست آئے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2025 تک اپنی سول بیوروکریسی کے ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا ہے تو وی مسٹ ڈکلیئر اٹ. ہم اسے ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کون سے ایسے چیزیں ہیں؟ پھر آج IMF نے ایک چیز کہی، انہوں نے کہا جی کہ اٹ از آبزرو کہ $35 بلین کی پاکستان میں انڈر انوائسنگ ہوئی ہے. بھئی کس طرح ہوئی ہے؟ چلے اگر ہوئی بھی ہے تو ہمیں بتا دیں. اگر ہم ایک سائڈ پہ کہتے ہیں فاطمہ کہ جی انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ پاکستان کا جو ٹیرف ہے وہ خالی ریجن میں نہیں، دنیا کے ہائیسٹ ٹیرفز میں ہے. لوگ جسے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ، جیسے IMF نے الزام لگا دیے، یہ کچھ اور لوگ بھی ایسی اسپیکولیٹڈ باتیں کرتے ہیں جن کا شاید ریئلٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے. میں تو اس کو مانیٹر نہیں کر سکتا، لیکن کیا وہ یہ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے % ڈیوٹیز ہیں جو ہم پے کر رہے ہیں، اور کتنی ایسی پروڈکٹ ہیں جن کو ہارمونائز کیا گیا ہے ایسے سسٹم کے ساتھ کہ آپ کی اوور انوائسنگ کرنے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ کو مجبور کیا جاتا ہے. تو وہ سیگمنٹ نہیں نظر آتے. گورنمنٹ یعنی IMF کی ڈکٹیشن لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس ڈکٹیشن کے ساتھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھا جائے کہ پوری دنیا میں ٹیکس کی ریشیو کیا ہے، اور گورنمنٹ جو ڈیوٹی ایز پر اسیس پرائس اس کو ایزیوم کرتی ہے وہ ہمیں کبھی بلیو نہیں کرتی کہ آپ نے یہ پروڈکٹ کتنے کی خریدی ہے. اگر آپ نے IMF کے پروگرام کو ایسے ہی چلانا ہے تو صاحب دنیا کے ان ممالک کی بھی اگزامپل دیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ انڈر انوائسنگ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ٹیکس کی ریشیو کتنی ہے. میں پروٹیکٹ نہیں کر رہا انڈر انوائسنگ کو، بالکل ٹھیک ہے، جو انڈر انوائسنگ کرتا ہے ہی مسٹ بی، ہی از اے کلپریٹ، لیکن آپ اس کے ساتھ اور پھر ان کی ڈکلیئرڈ ویلیو کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے، ہماری طرح نہیں. آج ہم ایک سوال کرتا ہوں میں کہ کیا فیس ٹائم ہے آپ کا ایک کنٹینر کا کراچی پورٹ سے لے کے لاہور پورٹ تک کلیئرنس کے لیے 2 مہینے 3 مہینے آپ لگاتے ہیں. ڈیمیجز ان کے علیحدہ پے ہوتے ہیں، ان کے ڈیمیجز ہیں، ان کی ڈیٹینشن ہے، مطلب، اور وہ سب کچھ آپ ڈالرز میں پے کر رہے ہیں. تو کیا آپ ہماری ڈکلیئر والیو کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ ہم پہ یہ بھی الزام مت لگائیں کہ جی یہاں پہ پاکستان میں کتنی انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے. وہی آل نو آور گراؤنڈ ریئلٹی. اگر گورنمنٹ از اسٹل انف ویجیلنٹ، اور ہمارے ادارے اگر کسٹمر والے کام کریں، دے آر ورکنگ ویل، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ملکوں سے اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈکلیئرڈ ویلیو کو، لینڈڈ ڈیوٹی پیڈ ویلیو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. ہم تو ایک عجیب سے سرکمسٹانسز میں بٹے پھنسے ہیں، آدھا تیتر ہیں آدھا بٹیر ہیں. بٹ سر یہ پھنسنا کس وجہ سے تھا؟ مطلب کہ انوائسنگ کس چیز پہ ہوئی ہے، کس وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ کہا گیا، ایک ایلیگیشن ریز کیا گیا کہ دیر از چانس فار سم انڈر انوائسنگ، لائک یو ہیو انڈر ڈکلیئرڈ دا ویلیوز انڈر دا انوائس ویلیو. تو ایسے کہا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دنیا کے بہت سارے ممالک اپنا سامان ڈمپ کر رہے ہیں. کہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں؟ بھائی ڈمپ کرنے کے لیے اگر وہ پرائس کم کرتے ہیں تو اس کو انڈر انوائسنگ نہیں کہا جاتا، پھر وہ ڈمپنگ پرائس اور ہوتی ہے. تو کیا ہمارے ادارے وہ پرائسز پہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں؟
یہاں پہ تو ایک ایک چیز کو تولا جاتا ہے اور اسکینر تو ہر جگہ پہ موجود ہے. تو آئی ڈونٹ فیل کہ IMF کی اس بات میں اس حد تک جو یہ چاہتے ہیں, اگر یہ اس چیز کے کو پروف دیتے بھی ہیں تو ساتھ پھر ادر ویلیوز بھی لگائے نا, کہ جب ہم اپنی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اسے ڈکلیئر ویلیو ایکسیپٹ کیا جائے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ سے بات کروں گی جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے آسٹریلیا میں, وائی از دیٹ سو؟ اچھا, اب یہ جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے پوری دنیا میں, جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے نا تو اور نام اگر کہیں مسلمانوں کا آ جائے تو وہ سارے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کرتے تھے. بٹ دیٹ از سو ریڈیکولس. لائک کیا وہ نیوزی لینڈ کا واقعہ یاد نہیں کہ ایک پاکستانی نے اپنی جان پہ کھیل کے اس ٹیررسٹ کو پکڑا اور بعد میں وہ شہید ہو گیا, وہی پاکستانی شہید ہو گیا. تو اس دفعہ بھی جو واقعہ ہوا ہے, کوئی نوید اکرم, بھائی آئی ڈونٹ نو ہی از فرام ویئر, اٹ از ناٹ ڈکلیئرڈ یٹ. جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ ڈکلیئر نہیں ہے کہ نوید اکرم کس ملک کا رہائشی ہے, لیکن یہ کہا گیا کہ وہ آج سے 25-30 سال پہلے ایک اسٹوڈنٹ ویزے پہ آسٹریلیا گیا تھا. بھائی آسٹریلین گورنمنٹ کا بھی تو کام ہے نا وہ ان ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرے, اپنی ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرے. بھائی اس نے اگر کیا ہے اور اس نے, میں کنڈیم کرتا ہوں, بھلے ہی مسلم ہے, کرسچن ہے یا جیوز ہے, ہم سب انسان ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اجازت نہیں دی کہ کسی کو بھی ناحق قتل کیا جائے. تو جیسے ٹارگٹ کیا گیا, جیسے بنایا گیا, اور وہ 16 بندے مارے گئے اور 16 بندوں میں موسٹلی جیوز ہی تھے. تو اینی وے یہ ایک ہم نے ایز اے مسلم ایک پیسفل, کیونکہ اسلام تو دین ہی سلامتی کا ہے, ہمارا تو مذہب ہی, ہمارے قرآن کا عنوان ہی انسانیت ہے. اگر انسانیت ہمارا عنوان ہے تو ہمیں ایسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کہیں بھی ہوں, کوئی بھی کرے, اسے کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل غلط. اور اس احمد آپ کے اپیرنٹلی ہی لکس ٹو بی این عربک پرسن, جس نے اس بندے کو بالکل ہی ہولڈڈ ہم, اینڈ اس نے جس طرح اس طریقے سے سنیچ کی, اس سے گن بھی چھین لی اور گن چھین کے اس نے اس کو کارنر کر دیا. تو یہ بھی ایک بڑی اپریشیٹیبل بات ہے. ہی واز آلسو اے مسلم. تو یہ اسلام کا خدا نخواستہ ٹیررزم سے, کسی بھی قسم کے ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سیلف ایک ان کی موٹیویشن ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے, کیسے آتی ہے, اور یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں, وی ڈونٹ نو دیٹ. لیکن اسلام بائی اینڈ لارج, ناٹ بائی اینڈ لارج, آئی شوڈ سے ٹوٹلی, یہ ایک امن کا جو ہے وہ دین ہے, اور ہمیں امن پہ ہی رہنا چاہیے. ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا تھا. بٹ صرف پاکستان ہو, انڈیا ہو, جہاں مرضی ہو, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اگر جب پاکستان پہ کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک اس قسم کا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ لوگ بھی ڈکلیئر کر, کسی کے اوپر الزام کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھیے الزام, ہاں بڑی اچھی بات کی آپ نے. الزام تو لگتے ہیں. الزام تو جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے وہ اتنا اسٹیبلش واقعہ ہے, آج کافی عرصہ ہو چکا ہے. اور جس طریقے سے اٹیک کیا گیا, اور جس طریقے سے پاکستان آرمی کے لوگوں نے, ان جوانوں نے, ان جو ہمارے فوجیوں نے, ان آفیسرز نے اپنی جان پہ کھیل کے آگے بڑھ کے ان تمام جو یرغمالیوں ہیں ان کو بچایا, 100% ان کو بچایا, اور بچا کے, اور کتنے شہید تھے پاکستان فوج کے. تو ہم لوگ تو خود وکٹم ہیں. اور ان کے ہینڈلز کہاں بیٹھے تھے؟ افغانستان میں. اور کہاں سے اسپانسرڈ؟ وہ اسپانسر تھا انڈیا سے. تو چیزیں تو کلیئر ہیں جی. I'm sorry, کیا سربجیت سنگھ ایک حقیقت نہیں تھا؟ ہماری یہیں جیل میں ہی رہا نا وہ, اور جب وہ یہاں پہ تھا, اور بہت سارے, کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اجیت دوول تو خود آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں اتنی دیر تک جاسوسی کا کام کرتا رہا ہوں. وہ تو اپنے آپ کو 007 ثابت کرتے ہیں کہ میں کو بہت بڑا جیمز بونڈ تھا, میں پاکستان میں رہا ہوں, میں نے اتنے سال, اور پھر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ میں نے اتنے دھماکے کروائے. یعنی وہ چیزیں جو ہمارے آپ آفیشلی اسٹیٹ سپانسرڈ, اگر اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم پوری دنیا میں کہیں ایکسیپٹ کیا گیا ہے تو وہ تو انڈیا نے کیا ہے. اجیت دوول تو ریکارڈ کہتا ہے کہ جی ہاں جی میں نے بالکل کروائے تھے جی اتنے دھماکے. آپ ان کو کیوں نہیں وکٹم کرتے؟ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے یہ الزام ہمیشہ پاکستان پہ کیوں لگتا ہے؟ الزام پاکستان پہ رکھتے ہیں, پلس جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں, یہاں پہ کوئٹہ پہ دھماکہ ہو رہا ہے, لاہور میں دھماکے ہوئے ہیں, اتنے مال روڈ پہ دھماکہ ہوا ہے, FIA کی بلڈنگ میں, پشاور کا جو ہوا ہے سب سے بڑا جو سانحہ ہوا ہے, اس کے اوپر آج تک بات کیوں نہیں ہوئی؟ جی APS کا سانحہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں تھا. پاکستان نے, دیکھیں انڈیا کیا کرتا ہے کہ انڈیا کے پاس ایک چیز ہے, ان کا میڈیا. 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کا شہر ہے, ملک ہے, اور ان کا میڈیا فوری طور پہ, ابھی آسٹریلیا والے واقعے میں
ابھی یہ اسٹیبلش بھی نہیں ہوا کہ نوید اکرم کوئی ہے یا نہیں ہے, بلکہ وہ پتا چلا کہ نوید اکرم نکل بھی آیا ہے جو کہ وہاں پہ کوئی کام کر رہا ہے اور وہ موجود ہے. انہوں نے پوری دنیا میں یہ پھیلا دیا کہ جی یہ پاکستانی ہے اور یہ ٹیررسٹ ہے اور واٹ ایور. تو یہ جو ان کا ایک سٹانس رہتا ہے نا فاطمہ, یہ بڑا عجیب و غریب ہے اور دوہرا معیار ہے. اور آپ یہ دیکھیے, ایک طرف آپ نے اگر بات کی, انہوں نے جو فلم بنی ہے, جو لیاری پہ فلم بنی ہے اور جس پہ انہوں نے, جو کہ بہت سارے گلف کنٹریز نے تو بالکل اس کو بین کر دیا اور کیا کہا کہ پاکستان کو وکٹمائز کیا گیا اس فلم کے ذریعے. یعنی آپ تو پہلے بھی فلمیں بنا رہے تھے لیکن اب تو آپ نے حد ہی کر دی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہی بند کر دیا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جس طرح وکٹمائز کیا پاکستان کو, جس طرح آپ نے برا بھلا جو خبریں آ رہی ہیں, ظاہر ہے ہم تک فلم تو نہیں پہنچی, کہ آپ نے بلوچوں کو, وہی بلوچ اور وہی ہردیار مری جو کسی دور میں آپ کا ایک اسپانسرڈ پرسنالٹی تھی, وہ آج وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. اس نے بھی کہہ دیا کہ جناب انڈینز کو, اس نے کہا ہے, اور یہ ایک سبق بھی ہے کہ وہ بلوچ رہنما اور وہ بلوچ معصوم لوگ جو پاکستانی ہمارے بھائی تھوڑے سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں, جو تھوڑے سے ان کے کہنے پہ آگے, ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے they are not a friend of Pakistan, they are not a friend of بلوچستان. پاکستان بلوچستان ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا, یہ آج جس طریقے سے انہوں نے ڈسکریس کیا ہے لیاری میں اور پاکستان کی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا سبق ہے, انہیں ملنا چاہیے, یہ اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے سر, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.